الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر شهادة الزور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے اسلامی نظام عدل. 20 فروری کو بین الاقوامی سطح پر انصاف کا دن منایا جاتا ہے. اسی تناظر میں آج کا یہ عنوان منتخب کیا گیا ہے کہ اسلامی نظام عدل یا اسلام میں عدل کی کیا اہمیت ہے، عدل کسے کہتے ہیں اور عدل کے تقاضے کیا ہیں. عدل کی لفظی معنی تو درمیانی چیز کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کی تعریف کی وہ یہ ہے کہ ریاست کے معینہ ادارے کی طرف سے قرآن و سنت کی روشنی میں عوام الناس کے باہمی تنازعات کا فیصلہ انصاف کی سطح پہ کرنا، برابری کی سطح پہ کرنا، اس کو عدل کہتے ہیں. عربی میں اس کے لیے عدل کا لفظ بھی استعمال ہوا اور قسط کا لفظ بھی استعمال ہوا. اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے المقسط، اور المقسط کا معنی ہے انصاف کرنے والا. اگرچہ اس قسط کے معنی اس کے بالکل الٹ بھی ہیں، لیکن ایک معنی المقسط کا جب اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے انصاف کرنے والی ذات. اور عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اگر اس کی جگہ پہ نہ رکھا جائے تو اس کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر اس چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے تو اس کو عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے. جو جس فیصلے کا مستحق ہے، جس حق کا مستحق ہے، اگر اسے وہ دیا جائے تو یہ انصاف ہے، اور اگر اسے وہ اس کا حق نہ دیا جائے
جس مقام کا وہ مستحق ہے اسے وہ مقام نہ دیا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ عدل کی ضد ہے ظلم، جہاں ظلم ہوگا وہاں انصاف نہیں ہوگا، اور جہاں انصاف ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں اس موضوع پر بہت ساری آیات میں کہیں حکم دیا، کہیں اس کے فضائل بیان کیے، اہمیت بیان کی، اور خود اپنے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی خود بھی انصاف کرنے والی ذات ہے اور وہ انصاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا جو اللہ کا نام المقسط ہے اسی سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ قطعاً بھی اپنے بندوں کے لیے ظلم کا، ناانصافی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، بلکہ انصاف سے اگلی چیز اگر ہم احسان کی بات کریں تو اللہ تو اپنے بندوں پہ احسان کرتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جتنا انہوں نے نیکی کی اتنا اللہ ان کو ثواب دے دے، لیکن احسان یہ ہے کہ نیکی ان کی تھوڑی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ثواب اس پہ زیادہ دیتے ہیں۔ انصاف تو یہ ہے کہ گناہ کریں تو انہیں سزا ہر صورت میں دی جائے، لیکن احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو رب العالمین اتنا رحیم و کریم ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا کہ ان اللہ یأمر، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان، عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو یوں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، تحقیق ہم نے اس کائنات میں رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے واضح دلائل دے کر، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی نازل کی۔ انزلنا معهم الکتاب، کتابیں نازل کی کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے۔ یعنی گویا کہ انبیاء کے آنے کا جو مقصد تھا، جہاں یہ مقصد تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو جوڑیں، لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، یہ سارے مقاصد اپنی جگہ، لیکن ان سب کے ساتھ ایک اہم مقصد یہ بیان فرمایا کہ انبیاء کو کتابیں اس لیے دی جاتی تھیں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالقسط، اے داؤد پیغمبر، ہم نے آپ کو اپنا نائب بنایا اس کائنات میں، آپ کو حکومت دی ہے، زمام اقتدار آپ کے ہاتھ میں دی ہے، لہذا آپ نے کرنا کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالقسط، لہذا آپ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کریں۔ بادشاہت جو آپ کو دی ہے تو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ انصاف کرنے والے بادشاہ بنیں، بادشاہ ہو اور ہو منصف، ہو انصاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جن لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان 7 خوش قسمت لوگوں میں سے ایک وہ بادشاہ ہوگا جس نے اپنی بادشاہت میں عدل قائم کیا ہوگا، انصاف کیا ہوگا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اور ایسے کئی مواقع آئے. ایک موقع پہ یہود نے یہ چاہا کہ وہ ایک فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں، لہذا انہوں نے اپنا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، نہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے. آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہیں تو نہ کریں. لیکن اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہی چاہتے ہیں اور آپ فیصلہ کرنے کی چوائس کو پسند کریں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے. اگر آپ اعراض کریں گے، نہیں فیصلہ کریں گے، فلاں یضروک شیئا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کی مرضی. لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ، اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر کریں انصاف کے ساتھ. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی کوئی فیصلہ کیا تو اسے انصاف کے تناظر میں کیا، اور انصاف کے تمام تقاضے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرمائے. اور اللہ تعالی نے اس انصاف کرنے کو، انصاف کے خداوندی اصولوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ نہ کرنے والوں کے متعلق اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا. ایک جگہ فرمایا، سورہ مائدہ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ اصولوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. ایک جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں. پھر ایک جگہ فرمایا، ایک ہی صفحے پہ 3 آیات ہیں اور تینوں میں مختلف ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم لگایا. جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فرمایا یا تو وہ کافر ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا وہ ظالم ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں. لہذا کتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنے کی، کہ خدا نخواستہ اگر ہم ان اصولوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں تو ہم کافروں، ظالموں اور فاسقوں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں. قرآن کریم نے مختلف سطح کے عدل کو بیان فرمایا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ معاشرتی عدل، قانونی عدل، سماجی عدل، تعلیمی عدل، مختلف قسم کے معاملات میں عدل و انصاف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سماجی عدل کیا ہوگا یا معاشرتی عدل کیا ہوگا کہ گھروں میں، اپنی نجی زندگی میں، اپنے سماج اور معاشرے میں ہم انصاف قائم کریں. معاشرے کے رہنے والے تمام لوگوں کو یکساں جو ہے حقوق اور سہولیات فراہم کی جائیں، بغیر کسی رنگ، نسل اور ذات پات کے فرق کے، بغیر امیر غریب کے فرق کے. جو جس کا حق ہے بنیادی حقوق انہیں برابری کی سطح پہ ملے. زندگی کا حق انہیں ملے، تعلیم کا حق ملے، روزگار کا حق ملے، اور سب کے ساتھ یکساں اصولوں کی بنیاد پر بغیر کسی مذہب کی تفریق کے یہ حقوق جو ہے سب کو ملیں. اس کو ہم کہتے ہیں سماجی عدل یا معاشرتی عدل. اور اس کی ایک قسم ہے گھریلو عدل، یعنی گھر میں بھی ایک بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف قائم کرے. اولاد کے درمیان انصاف، اور علماء نے اس سے بھی نیچے درجے پہ آئے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی کے لیے جو بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرتے تھے،
اپنا آرام اور سب کچھ عبادت میں صرف کرتے تو حضور نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حق، تمہارے اس نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کا بھی خیال رکھو، اس کو بھی اس کا حق دو۔ اور علماء نے اس کی مختلف صورتیں لکھی کہ وہ بندہ جو منشیات کا عادی ہو جاتا ہے، جو نشے کرتا ہے، جو گناہوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے، وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، انصاف نہیں کر رہا۔ ایسی چیزوں میں پڑھ کے وہ دنیا میں بھی اپنے جسم کو نقصان پہنچائے گا، اپنے ساتھ زیادتی کرے گا، اور گناہوں کے ذریعے وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ لہذا اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرنا، پھر اگلا درجہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنا، کہ اگر آپ ان کے درمیان کوئی جائیداد تقسیم کر رہے ہیں تو انہیں برابری کی سطح پہ ان کو ان کا حق دیں، کسی ایک کو آپ زیادہ نوازیں، کسی کو کم نوازیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دیا، تو بعض نے کہا غلام کی شکل میں وہ تحفہ تھا، کوئی غلام اس کو خدمت کے لیے دیا، بعض نے کسی اور تحفوں کا بھی ذکر کیا۔ جب اسے تحفہ دیا تو ان کی بیگم نے ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں، یعنی ان کے سامنے جا کے یہ تحفہ دیں، وہ خوش ہوں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ ہمیں شاباش ملے گی، ہمارے اس کام کو سراہا جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے کو یہ غلام تحفے میں دے رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اور بھی اولاد ہے؟ کہا جی ہے۔ بیٹے بھی ہیں؟ جی بیٹے بھی ہیں۔ تو باقیوں کو بھی آپ یہ غلام تحفے میں دے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں تمہارے اس معاملے پہ گواہ نہیں بنتا، اپنا یہ تحفہ واپس لو، اگر دے سکتے ہو تو سب کو دو، نہیں تو اس کو بھی نہ دو، اس سے واپس لو، میں اس ایسی بات پہ مجھے اپنا گواہ نہ بناؤ۔ یہ تعلیم تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ترغیب دی، تعلیم دی کہ انصاف صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جب بھی انصاف کی بات آئے تو ہم جوڈیشری پہ ہٹ کریں، عدالتی نظام پہ ہٹ کریں وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنے سماج کا بھی اور اپنی ذاتی زندگی کا بھی جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے اس چھوٹے سے گھر میں جہاں پہ ہم 3 4 5 یا 7 افراد پہ نگران ہوتے ہیں، تو کیا وہاں ہم انصاف سے کام لیتے ہیں؟ اگر ہم ان 7 افراد پہ انصاف نہیں کر سکتے تو وہ جو لاکھوں افراد پہ انصاف کرنے والے بیٹھے ہیں تو ان میں بھی پھر ظاہر بات ہے وہی سسٹم ہوگا، وہ بھی تو انسان ہے ہمارے جیسے۔ ہم 7 میں انصاف نہیں کر سکتے تو 7 لاکھ میں یا 7 کروڑ میں یا 27 کروڑ میں کیسے انصاف کریں گے؟ تو کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ نے ایک بہت بڑا ڈرم یا کنٹینر ٹائپ بہت بڑی چیز رکھی اور لوگوں سے کہا کہ سب جا کے اس میں دودھ کا ایک جگ ڈال دیں۔ تو سب لوگوں نے جا کے جو بھی ڈالنا تھا ڈالا۔ اگلے دن جب انہوں نے کھولا اس کو تو اس میں پانی ہی پانی تھا۔ وہ حیران ہوئے، یہ پانی ہم نے تو دودھ کا کہا تھا۔ تو وہ ہوا کیا تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا، ہر ایک نے یہ سمجھا کہ میں اس میں پانی ڈال دیتا ہوں، دودھ تو کوئی اور ڈال دے گا تو یہ دودھ اور پانی اکٹھا ہو جائے گا، لیکن کوئی ایک بھی دودھ ڈالنے والا نہیں تھا، سب پانی ڈالنے والے۔ تو یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں انصاف کوئی اور کرے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھئی ہم نے کرنا ہے، ہم نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ تبدیلی کا آغاز جب ایک ایک فرد کرے گا تو پھر معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو کہ وہ اپنائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے، نہیں ہم اپنائیں، دوسروں کو سوچنے کا موقع دیں۔ تو بہرحال انصاف۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کریم میں یعنی قانونی تقاضوں کو پورا کرنا اور 2 افراد کے آپس میں باہمی معاہدات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں کوئی معاہدہ کرو، اذا تداینتم بدین، جب بھی ایک دوسرے کو قرض دو یا لین دین کا معاملہ کرو تو فاکتبوہ،
اس معاملے کو لکھو. اور وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور فرض کریں دو معاہدہ کرنے والے آپس میں معاہدہ جو کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو انہوں نے ایک تھرڈ پرسن کی جو ہے نا وہ خدمت لی کہ وہ ان کے معاہدے کو لکھے، وکیل کر لیا کوئی. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کا جو معاہدہ تم نے لکھنا ہے تو کاتب بالعدل، انصاف سے لکھو. یہ نہیں کہ اس کے حق میں ہے تو اس سے زیادتی کی، اس کے حق میں ہے تو اس سے زیادتی کی. 1000 لکھنا تھا 10,000 لکھ دیا، 10 تھا 1 صفر اور ڈال دیا، 1,00,000 لکھ دیا. اب اس کو کیا پتا ہے کہ اس نے کیا لکھا؟ فرمایا لکھنے والا بھی انصاف کرے. اور فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، یہ تو لکھنے کا معاملہ ہے. جب تمہیں بات کرنی پڑے، آپ بطور جج بطور ثالث دو بندوں کے درمیان بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرنی پڑے، ایسا موقع آ جائے کہ دو بندے آپ پہ اعتماد کر کے آپ کو اپنا ثالث بناتے ہیں تو انصاف کی بات کرو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے 2 گواہ بنانے کسی معاملے میں تو اشہدوا ذوی عدل منکم، پھر عادل لوگوں کو گواہ بناؤ، جھوٹے کو اپنا گواہ نہ بناؤ. اب ظاہر بات ہے ہم خود عادل بنیں گے تو ایک دوسرے کو ملیں گے نا. وہ جو سچا یا عادل آدمی ہوگا وہ اوپر سے تو نہیں آئے گا کہ ہم اس سے اپنا گواہ بنائیں گے. ہم خود ایسے بنے کہ ہم گواہی کے قابل ہوں، ہم پہ ہر بندہ یہ ٹرسٹ کر سکے کہ میرا یہ بھائی اس قابل ہے کہ میں اسے اپنا گواہ بناؤں. ایسا نہ ہو کہ جیسے کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں تو وہ کیا گواہی دیں گے، انہیں تو اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے. یعنی اس پوری جو سورہ بقرہ کی جو ہے آخری 3 آیتیں، ان سے پہلے 2 آیتیں بڑی لمبی آیتیں، قرآن کی بڑی آیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. پوری اسی سسٹم پہ گواہی دینے والے کے لیے اصول بیان کیے، لکھنے والے کے لیے اصول بیان کیے، معاہدہ کرنے والوں کے اصول بیان کیے. صرف کس لیے؟ تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو. اگر وہ بات لکھیں گے نہیں، کل لڑ پڑیں گے، جھگڑیں گے، ان کے درمیان فیصلہ کیسے ہوگا؟ کسی کو گواہ نہیں بنائیں گے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر جھوٹی گواہیاں دیں گے تو فیصلہ انصاف پہ کیسے ہوگا؟ اور پھر جج اور جو منصف ہے اگر وہ انصاف سے فیصلہ نہ کرے تو پھر معاشرے میں ظلم ہوگا. اور جب ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا امن جو ہوتا ہے وہ کیسے داؤ پہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ معاشرتی عدل کا ذکر فرمایا ان آیات میں. اور جھوٹی گواہی دینا، اس کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ، ان 7 بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا. کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط ہیں لیکن آپ جھوٹ بولیں اور آپ گواہی جو ہے کسی کے حق کی طرف جھک کر دے دیں، انصاف کی بات نہ کریں، تو آپ نے کبیرہ گناہ کیے. سامعین محترم، اللہ تعالی ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اپنی معاشرتی زندگی میں بھی ان احکامات کو اپنانے کی توفیق دے. کہتے ہیں کہ کوئی ریاست جو ہوتی ہے وہ ظلم کے بغیر نہیں چل سکتی. اور آپ دیکھیں آج کی دنیا میں بھی کسی بھی ریاست کے 3 بڑے ستون ہوتے ہیں. 3 بڑے ستون. ایک ہوتا ہے مقننہ، قانون ساز ادارے، پارلیمنٹ. مقننہ وہ قانون بناتی ہے. پھر انتظامیہ ہوتی ہے، قانون اس کے سپرد کیا جاتا ہے. انتظامیہ کا کام ہوتا ہے قانون کو نافذ کرنا، قانون کی یا ریاست کی رٹ کو دائر کرنا، اسے نافذ کرنا. اور ان دونوں کے درمیان ایک ادارہ عدلیہ کا، جس کا کام ہوتا ہے قوانین کی تشریح کرنا، قوانین کی وضاحت کرنا، اور وہ قوانین جو ریاست نے اور مقننہ نے بنائے ان کی روشنی میں انصاف قائم کرنا. لہذا یہ 3 ریاست کے بڑے ستون ہوتے ہیں.
اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک بھی ستون کمزور ہو، ڈھیلا ہو یا نہ ہو یا ٹوٹ جائے تو پھر عمارت اور چھت جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ یہی مثال انصاف کی ہے کہ اگر انصاف گھر میں نہیں ہوگا تو گھر برباد ہوگا، معاشرے میں نہیں ہوگا تو معاشرہ برباد ہوگا، ریاست میں نہیں ہوگا تو ریاست برباد ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے، قانون کو لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے اپنے طور پہ قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایک عادل حکمران کی حیثیت سے اسلام میں مشہور ہے، اور صرف اسلام نہیں، پوری دنیا کے دیگر مذاہب بھی حضرت عمر کے عدل کو سراہتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ دنیا میں عادل حکمرانوں میں اگر کسی کا نام سر فہرست ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ریاستی اصولوں یا اسلام کے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ کی کتابوں میں بھی، غسان کا ایک بادشاہ، جبلہ اس کا نام تھا، غسانی، اور غسان اس وقت ایک ریاست تھی جو سلطنت روم کے ماتحت تھی۔ وہ شخص اپنے 400-500 لوگوں کے ساتھ مسلمان ہوا، اور وہ جب آیا مدینہ پہنچا تو اس کا استقبال کیا گیا اور خوشی منائی گئی کہ ایک اسلام میں داخل ہوا ایک شخص۔ کہتے ہیں کہ وہ جب مدینہ پہنچا اور اس کے بعد وہ حرم آیا تو وہاں پہ وہ طواف کر رہا تھا، نو مسلم تھا، مسلمان ہوا اس کے بعد اس نے تو طواف کے دوران کہتے ہیں کہ اس کا جو جبہ تھا جو اس وقت کے بادشاہ پہنتے تھے، تو ایک بنی فزارہ ایک قبیلہ تھا اس کے ایک آدمی کا، وہ بھی طواف کر رہے تھے، تو اس کے جبے پہ جو پاؤں آ گیا اس کا، اور وہ چل رہا تھا، وہ جبہ اس کو کھینچ پڑی اور وہ اتر گیا یا گر گیا۔ اس پہ اس غسان کا جو بادشاہ تھا اس کو غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو تھپڑ رسید کیا، اور اس کا جو ہے کہتے ہیں کہ زور سے اس نے ایسا مارا کہ اس کا دانت ٹوٹ گیا، خون نکل پڑا اس کا۔ اس نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے سامنے اپنی شکایت رکھی کہ حضرت میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میرا قصور بھی کوئی نہیں، غلطی ہوئی مجھ سے اور اتنی بڑی مجھے سزا دی گئی۔ تو آپ نے اس غسان کا جو بادشاہ تھا جو مسلمان ہوا تھا اس سے کہا کہ اب آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ اور ایک عام مسلمان سب برابر ہیں۔ جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کو تمام حقوق ملتے ہیں تو آپ کے اسلام کے قوانین بھی آپ پہ نافذ ہوں گے، لہذا آپ نے اس شخص کے ساتھ ناانصافی کی ہے، آپ اس سے معافی مانگیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک بڑا آدمی، بادشاہ، اور یہ ایک عام آدمی، میں اس سے معافی مانگوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دو ہی صورتیں آپ کے بچنے کی، یا تو یہ آپ کو معاف کر دے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا، اگر یہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو یہ آپ سے بدلہ لے گا اور آپ کو بدلہ دینا پڑے گا۔ قرآن کا اصول ہے السن بالسن، کوئی کسی کا دانت توڑے بدلے میں دانت توڑنا ہے یا پھر معاف کرنا ہے، دو ہی صورتیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے معافی مانگوں، تو آپ نے فرمایا پھر آپ دیکھ لیں، آپ کو بدلہ دینا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے ایک دن کا ٹائم دے دیں، تو اس نے وقت لیا اور وقت لے کر راتوں رات وہ ریاست سے نکل کر بھاگ گیا۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو معافی نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، بڑا آدمی ہے، جان تو سب کی برابر ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تکلیف سب کو ہوتی ہے تکلیف پہنچانے سے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی ریاست اور اسلام کے قوانین کو، ان کی رد جو ہے وہ آپ نے قائم کی۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قانون جو ہے وہ طاقتوروں کی لونڈی بن کے رہے اور پھر غریب جو ہوتا ہے وہ پستا ہے۔ تو انصاف جو ہے، انصاف کی بات کرنا بڑا مشکل کام ہے، بلکہ بات کرنا آسان ہے لیکن انصاف کو قائم کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عملی زندگی میں انصاف کے تقاضے جو ہے اسے پورے کرنے کی اللہ میں توفیق دے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں یہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس کے مطابق اللہ عمل کرنے کی اللہ میں توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.